اور اس عقل کا سیاپا اور عذاب یہ ہے کہ یہ عقل کام کرتی ہے تاریکی میں، دل اندھا ہوتا ہے تو پھر آنکھیں روشن اس کی ہو جاتی ہیں۔ اس عقل کی مصیبت یہ ہے۔ عقل کی ایک قسم ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں سیاپا اور عذاب، اور ایک عقل کی وہ قسم ہے جو اللہ نے قرآن میں کہی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یہ عقل اسباب کا تجزیہ کرتی ہے اور رک جاتی ہے۔ عقل اٹلی میں ایک ٹاور کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا خوبصورت چیز بنائی ہے، ہر سال اتنے سینٹی میٹر اس میں یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک عقل وہ ہے جو اس کو دیکھ کر کہتی ہے سبحان اللہ، اللہ نے کیا انسان کو صلاحیتیں دی ہیں اور کتنا خوب استعمال کیا ہے اس نے ان صلاحیتوں کو، اس ٹار میں اور اس تصنیع میں، ان مصنوعات میں بھی اللہ کے ہونے کی نشانی ملتی ہے۔ یہ تجزیہ اسے اللہ تک پہنچاتا ہے۔ یہ وہ عقل ہے جسے قرآن کہتا ہے کہ وما یعقلھا، اور اس قرآن سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جو علم والے ہیں۔ تو وہاں پر عقل خود اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور جہاں پہنچ کر یہ تجزیہ صرف مادیت تک محدود رہ جاتا ہے، یہ کام انہیں اسی وقت کرنا ہوتا ہے جب دل اندھا ہو۔ اگر دل کو خدا کی معرفت نصیب ہو اور وہ کلام کو سمجھ جائیں تو پھر وہ غالب ہیں، پھر وہ حاوی ہیں۔ مسلمانوں کی ماضی ان 300-400 سال کو چھوڑ کے پہلے تو کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ وہ اپنے تجزیات کے نتیجے میں اللہ تک نہ پہنچے۔ تو دل تاریک ہو جائے، اب عقل کا مقام یہی رہ گیا ہے۔ دل اندھا ہو جائے، عقل کا مقام یہی رہ گیا ہے۔ یہ عقل اور عشق میں جو بحث کی ہے نا علامہ اقبال نے، بڑی اچھی بحث ہے، بہت کمال کی چیز ہے۔ کئی بار سوچتے ہیں اس کو پڑھائیں۔ یہ کہ حرف بود کاش کے صد جا نوشتائیں، زندگی میں ایک ہی لفظ ہے، کاش ایسے کرتے، کاش ایسے کرتے۔ میری ساری سوانے میں 20 جگہ تمہیں یہ ملے گا لکھا ہوا، حافظ شیرازی کہتے ہیں۔ اس لیے آدمی جب اس عقل سے گزر کے نا، جس میں دل تاریک ہوتا ہے، اس عقل تک پہنچتا ہے جو خدا کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن جس شعور کو پیدا کرتا ہے، وہ جو چیزوں میں، اشیاء میں اللہ کو جھانک لیتا ہے، یہ بڑا مناسب لفظ ہے۔ دیکھتا نہیں، جھانکتا ہے، وہ عقل مطلوب ہے۔ اور یہ عقل جو معاشی حیوان بنا دے، یہ عقل جو اللہ سے بالکل بے نیاز کر دے، یہ پیور ریزن جو ہے، عقل فعال، یہ کیا کرتی ہے کہ فارم جو ہے اس کو پازیٹیولی دیکھتی ہے اور فارم کے کریٹر کا انکار کر دیتی ہے۔ یہ عقل اندھی ہوتی ہے، اسے دل کی تاریکی چاہیے، کفر چاہیے، اور اس سے خود کفر جنم لیتا ہے۔ بہت محنت کی، سائنٹسٹ بنے، بہت پیسہ خرچ کیا، چاند پہ چلے گئے، اور خروشیف نے کانفرنس کی۔ یہ تو نصف پون صدی کا قصہ ہے، اور اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہم تو وہاں بھی ہوئے، چاند پہ بھی، اور سارا خلا بھی کراس کر لیا، اسپیس پوری، ہمیں تو کہیں وہ اللہ نہ ملا جسے مسلمان کہتے پھرتے ہیں۔ یہی کہنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ وہاں تک پہنچنا یہ اس عقل کے زوم پہ تھا جن کے دل اندھے تھے اور آنکھیں روشن تھیں۔ جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو پھر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور دل روشن ہوتا ہے، میں اس بات کے کہ ان ساری اشیاء کے کیمسٹری اور یہ جو حقائق ہیں سب کے سب باری تعالیٰ کے ہیں، جتنے بھی عناصر ہیں
یہ بہرحال مخلوق ہیں اور خالق ان پہ غالب اور ان کو پیدا کرنے والا. اس لیے آدمی جب پیور ریزن میں آتا ہے تو کبھی عقل کا انکار کرتا ہے، اور اس کے برعکس اقرار بھی ہوتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دل جب اس سفر کو طے کرتا ہے تو اس دل میں اگر کانٹا چبھ جائے تو پھر سفر مشکل ہو جاتا ہے. اور عقل کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ یہ کانٹا چبھوتی ہے. جسم کا سب سے نچلا حصہ پاؤں ہے، اور پاؤں میں پھر دو صورتیں بن جاتی ہیں. یا تو جوتا تنگ ہو تو اس بچے سے پوچھو جو چاکلیٹ پہ جان قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے، اگر تنگ جوتا اسے پہنا دیں تو اس کے لیے جہاں چاکلیٹ ملتی ہے وہاں تک کا سفر عذاب بن جاتا ہے. اور یا پھر کانٹا چبھ جائے تو کانٹا جب تک نہ نکلے اوپر کا جسم کام نہیں کرتا. جب تک پاؤں میں راحت نہ ہو، تنگ جوتا پہنا دیا تھا اس کے بجائے کھلا جوتا جب تک نہ پہنائیں اوپر کا جسم کام نہیں کرتا. اسی طرح دل کو پورا وجود اگر تصور کر لیا جائے اور دل کا ایک سر مانا جائے اور دل کے پاؤں بھی مانے جائیں اور دل کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو پھر آدمی چاہے جنت میں بھی پہنچ جائے نا، فرض کر لو جنت میں اس کے دل میں اگر کانٹا چبھا ہوا ہے تو جنت بھی اس کے لیے بیکار چیز ہے. اسی کا راحت نہیں، آرام نہیں. اس لیے دل کے وجود میں مولانا روم نے کئی جگہ اس مضمون کو باندھا ہے اور بہت زبردست کہ دل کے وجود میں جو اصل کانٹا چبھتا ہے اور اللہ کی معرفت کا سفر طے نہیں کرنے دیتا، وہ دل کا چبھا ہوا کانٹا اپنے وجود اور اپنی ہستی کا اقرار ہے. تو جب مومن لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہاں اللہ نے نفی کو اس بات پر غالب کیا ہے تاکہ اسے سکھائے کہ ہر طرح کا انکار پہلے ضروری ہے. جتنے خدا تم نے اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں، جتنی اپنی وجود اور ہستی کا ادعا تم میں ہے، ان سب کی نفی کر کے کہو الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. یہ وجود کی وحدت. غالب اس کو اگر آپ پڑھیں بڑا آدمی تھا، بڑے حقائق اس پہ کھلے، بڑے حقائق کو انہوں نے تشریح کی. جب وہ مولانا اسماعیل شہید اور مولانا فضل حق میں خیر آبادی ان لوگوں کا آپس میں بحث مباحثہ ہوا تو غالب کو کہا گیا، غالب نے اس مقام پہ جو کچھ لکھا ہے، جو قصیدہ کہا ہے، اسے پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ صحیح عقیدے کا اثبات اور جو کچھ دوستوں کا اصرار تھا اس کو انہوں نے کس طرح نبھایا ہے. یہ اسی شخص کا کام ہے جس نے عقائد کو بھی پڑھا تھا اور ان سب چیزوں کو پڑھ رکھا تھا. اور ایسا آدمی ہے جو غالب ایک اپنا وجود ہے حقیقت میں، جو دلی میں ایک کھاتا پیتا انسان ہے، اور ایک غالب وہ اور تصور کر لیتا ہے. مکتوبات پڑھیں اور وفات کے قریب کے حالات پڑھیں تو اس میں وہ اپنے وجود کے علاوہ ایک اور وجود تسلیم کر کے کہتا ہے اچھا اب تمہیں پتہ چلا، اب تمہیں جوتے پڑے، اب تم رسوا ہوئے، اب تمہیں پتہ چلا تمہاری کیا اوقات ہے. یہ خود پہ ہنسنا، خود ہی اپنا مذاق اڑانا، یہ بڑے لوگوں کی بات، بہت بڑے شعور کی دلیل ہے کہ اپنا مذاق خود ہی اڑاتا ہے.
اور وجود کی جو رفعت ہے، وجود کی جو بلندی ہے، اس بلندی کو دور کرتا ہے. جیسے شیخ کا کمال کیا ہوتا ہے؟ شیخ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ سالکین کو ان کے وجود سے ہٹا کر حقیقت تک پہنچانا، بغیر کسی ریاکاری کے، بغیر کسی اطلاع کے، صرف دو ذرائع سے. اور اگر تیسرا مل جائے تو پھر تو کہنے ہی کیا، ایک اپنی صحبت اور ایک اپنا کلام یا تحریر. اور اگر سالک کی طرف سے محبت شروع ہو جائے شیخ کے لیے تو پھر تو کہنے ہی گیا. پھر تو جو مقامات کہیں مہینوں میں آدمی طے کرتا ہے وہ دنوں میں طے کر لیتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کوہر پڑتی ہے الفاظ کی، اور شیخ خاموشی سے اگر اسے اللہ نے فقہ پہ عبور بخشا ہو تو پھر تو وہ کبھی فقہی مزاج کی بات کرتا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ آپ نے کیا ہے. وہ ایک اور نظام ہے جس ذریعے سے اسے اطلاعات ملتی ہیں. انکار وہی کر سکتا ہے جس نے پڑھا نہ ہو یا جس سے تجربہ نہ ہو. تو وہ دھیرے دھیرے چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک پاؤں سے چلتا ہے، اور وہ آہستہ 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 الفاظ کی اس کوہر کو اپنے معرفت کی سورج سے پگھلا دیتا ہے. وہ کہتا ہے چھوڑو الفاظ میں کیا رکھا ہے، چلو اللہ کی طرف چلتے ہیں، چھوڑو ان چیزوں کو. اور حتیٰ کہ اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں سالک اللہ سے کہتا ہے کہ آپ فرمائیں میں کیا چیز پیش کروں، میں لینے کی بجائے دینے حاضر ہوا ہوں. یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. کہ پورے انکسار اور پوری عاجزی کے ساتھ وہ خود آفر کرتا ہے، کہتا ہے آپ فرمائیں، جان چاہیے میں حاضر ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کی بندگی، میں حاضر ہوں، آپ فرمائیں کیا چاہیے. کہتے ہیں ہم سے باتیں کرو، کہتا ہے میں حاضر ہوں، آپ سے باتیں کر لیتے. یہ اس درجے تک پہنچنا کہ وہ کہے کہ میں خود کچھ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں، یہ اس محبت کے نتائج میں سے ہے جو سالک کو اپنی شیخ سے ہوتے ہیں. جب شیخ معرفت جانتا ہو کہ کیا ہے تو دھیرے دھیرے یہ پورا سفر طے کرا دیتا ہے، اور سالک کی آنکھ جس دن کھلتی ہے نا وہ چھت پہ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا. اس لیے جن لوگوں کو کشف اور خواب اور یہ چیزیں نہیں حاصل ہوتی وہ ایک لحاظ سے ان سالکین سے اچھے ہوتے ہیں جن کو خواب اور کشف اور یہ چیزیں، کیونکہ بعض اوقات وقت لگ جاتا ہے ان مناظر کو دیکھنے میں، یہ اسے اس سے بھی باز رکھتے ہیں اور لے کے چل پڑتے ہیں. تو اس لیے شیخ جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں الفاظ اور معانی، ان سب چیزوں کے یعنی معانی کو جوڑ دیتا ہے حق سے. اور ہمارے زمانے کے مشائخ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اکثر ہمارے زمانے، حضرت مجدد اپنے دور کی بات کرتے ہیں رحمہ اللہ، نے فرمایا ہمارے زمانے کے اکثر مشائخ جو ہیں یہ ریاکاری کے مقام تک پہنچے ہیں، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھے. ریاکاری کیا ہے؟ شیخ کی یہ کوشش کہ کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے غلطی کی ہے. کوئی اچھا عالم دین مفتی کہہ دے کہ حضرت یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس پہ برا ماننا، ڈانٹنا، اپنے آپ کو ایک طرح سے معصوم بنانے کی نمائش. جب سالک پہ فنا طاری ہوتی ہے
تو ان سب چیزوں سے کہیں آگے سوچتا ہے، حتیٰ کہ ناقص یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ فلاں بات تھی فلاں بات تھی، وہ کہتے ہیں مجھے تو یاد بھی نہیں کہ فلاں بات تھی کہ نہیں تھی، یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں، آگے چلو۔ اسی وجہ سے مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے اکثر مشائخ ریاکاری پہ آ کے رک گئے، بس مقام رئی یہ الفاظ استعمال کیے۔ مولانا روم نے مثنوی میں ایک شعر فرمایا ہے یا غزل میں کہیں فرمایا، بہرحال کہا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے جو انہوں نے کہا، یعنی ہمارے زمانے کے مشائخ کا یہ حال ہے کہ وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ تو دل خود را دل پنداشتی، تو دل خود را دل پنداشتی، تمہارا یہ جو دل ہے ایک لوتھڑا گوشت کا جو دھک دھک سینے میں آواز کو پیدا کر رہا ہے، تمہارا خیال ہے کہ دل یہ ہے، اچھا جستجوئے اہل دل برداشتی، یہ سب نتیجہ اس کا ہے کہ تم نے کسی دل والے کی مجلس کو نہیں دیکھا، کسی دل والے کے مجلس کو دیکھا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ دل والے کیا ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان پہ توحید کا بڑا غلبہ تھا، تو انہی کے ایک ہم مسلک نے کہا کہ ان مولوی صاحب کو لے جاؤ اور نیلا گنبد لاہور میں مولانا ادریس کاندلوی اور میرے شیخ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بٹھاؤ تو انہیں پتہ چلے ان کے جوتوں میں بیٹھ کے کہ علم نام کس چیز کا ہے۔ تو ہمارے زمانے میں ایسے ہی ہے، تو دل خود را دل پنداشتی، تمہارا خیال ہے کہ یہ جو سینے میں ٹکڑا ہے ایک دل، یہ دل ہے، جستجوئے اہل دل برداشتی، دل کیا ہے، دل کی حقیقت کیا ہے؟ دل اصل میں پرسیور ہے، دل جو ہے حقائق کا وصول کنندہ ہے۔ جتنا عالم غیب کھلتا ہے اور سالک پر نئی سے نئی تجلیات جو فنا اور بقا کی وارد ہوتی ہیں، ہر دن میں دل ان کو کیچ کرتا ہے۔ اسے کہاں اتنی فرصت ہے کہ وہ اور چیزوں میں پڑے، تو جس چیز کو دل کہتے ہیں نا، یہ حقائق کو جذب کرتا ہے، اور اسے دل کہتے ہیں، یہ ان مقامات کو طے کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی محبت میں یہ سفر طے کرنا چاہیے، اللہ کی محبت میں ان چیزوں کو مشاہدے میں رکھنا چاہیے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ اب اتنی کثرت سے معلومات اس میں آنے لگی ہیں، انہوں نے علم اور اس کے حقائق کو روک دیا ہے۔ کلپس آ رہے ہیں، افواہیں آ رہی ہیں، جھوٹ اور سچ آ رہا ہے، کیا کیا آ رہا ہے، اور وہ اسی میں مست ہے گھنٹوں، اور حقیقی علم اور اللہ کی معرفت کو اس نے نقصان پہنچایا ہے۔ بجائے اس کے کہ ٹو دا پوائنٹ رہتا، اس نے جب معلومات کو جمع کرنے کی کوشش کی تو کثرت معلومات نے حقائق اور معارف کو ختم کر دیا۔ کہاں شہباز جیسی استعداد اور کہاں چیونٹی کا اس سے ٹکر لینا۔ چیونٹی اور باز کا کوئی جوڑ ہے؟ کہاں اللہ کی معرفت اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور عنایات، دل اس کا پرسیور ہے، اس کی بجائے چیونٹی بن جائے، بھلا بتاؤ انسان کی ترقی کب ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے ساتھ جو محبت ہے نا، دل اس کا امین ہے۔ یہ جو صوفیہ کہتے ہیں کہ اتنی تجلیات دن اور رات میں پڑتی ہیں اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، یہ سب حقائق پہ مشتمل ہے،
بشرطے کہ دل دل ہو۔ بیدل نے کتنی اچھی بات کہی، یہ جمعے میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اس نے کہا روح پدرم شاد، میرے والد کی روح اللہ اس پہ اپنی رحمتیں نازل کرے، چے خوش گفت ز استاد، کتنی اچھی بات میرے استاد سے مجھے لے گئے مدرسے میں ہاتھ پکڑ کے اور کہا کہ فرزند مرا عشق بے آموز، فرزند مرا عشق بے آموز، کہ مولوی صاحب میرے بچے کو عشق کی تعلیم دیجئے، اللہ کی محبت اسے سکھائیے، دیگر ہیچ، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، سب بیکار ہے۔ پوری مسلمان دنیا کے شعراء میں جہاں تصوف اور فلسفہ آپس میں رچا ہوا اور عروج پہ نظر آتا ہے، کمال پہ، یہ واحد شخص ہے۔ ارے علم میں نہیں کہ کوئی اتنا بڑا آدمی اور ہو، یہ واحد آدمی ہے، بناتا ہے، نئی نئی چیزوں کو بناتا ہے۔ انہوں نے کہا میرے والد نے کہ فرزند مرا عشق بے آموز، میرے بچے کو اللہ کا عشق سکھائیے، دیگر ہیچ، اور اس کے علاوہ کوئی چیز